بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 نومبر شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فضل الرحمان فاروقی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری کوئی نئی آنے والی ویڈیو رہ نہ جائے۔ شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مختصر ڈاکومنٹری جو تیار کی گئی ہے وہ آپ احباب کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سندھ دھرتی بہادروں، جرأت مندوں اور غیرت مندوں کا جنم گاہ رہی ہے۔ اس دھرتی نے ہمیشہ ایسی عظیم شخصیات کو جنم دیا ہے جو مظلوموں کی داد رسی اور ظالموں سے بغاوت کا علم پھڑکاتے رہے ہیں، جن کی پوری زندگی توحید اور سنت کے پیغام کو عام کرنے میں گزری ہے۔ ایسے ہی نامور سندھ کے سپوتوں مجاہدوں کی لسٹ میں ایک نام شہید اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک غریب اور دیندار گھرانے سے تھا۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا علی محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے مشہور عالم اور ہزاروں علماء کے استاد تھے۔ شہید سندھ علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مئی 1959 میں لاڑکانہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عاقل نامی گاؤں میں ہوئی۔ ان کے بچپن میں ملک کے نامور سیاستدان حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لاڑکانہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت مولانا علی محمد حقانی نے ڈاکٹر خالد محمود سمرو کو مفتی صاحب سے ملوایا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میرا نام ہے خالد محمود۔ مفتی صاحب نے کہا، خالد کو چھوڑو، تو بھی محمود اور میں بھی محمود۔ پس یہی ملاقات تھی جو مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان ایک لازوال محبت کی داستان قائم کر گئی۔ اسی محبت کی وجہ سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کی تکمیل کے لیے شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو ان کی مشن کو لے کر دیہات تک، گھر گھر تک، در در تک پہنچے اور ان کی مشن اور ان کی تنظیم کو اور ان کے پیغام کو عام کیا۔ شہید اسلام کی یہ محبت ان سے ان کی حیات تک باقی نہ رہی، بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہ محبت اور عقیدت قائم رہی۔ اور یہ محبت اور عقیدت صرف ایک طرفہ نہ رہی، بلکہ مولانا فضل الرحمان بھی اکثر و بیشتر کہیں بھی سفر پر جاتے تو شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو کو اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی لیے شہید سندھ علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو کو، شہید اسلام کو مولانا فضل الرحمان کا وفادار ساتھی لوگ کہتے ہیں۔ اور سمرو شہید نے سندھ کے مشہور دینی ادارے جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث دودائی روڈ لاڑکانہ میں اپنے والد محترم حضرت مولانا علی محمد حقانی کے پاس تمام درجات کے کتب پڑھی، تعلیم حاصل کی اور تمام درجات کا امتحان وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں ممتاز نمبروں میں پاس کیا۔ شہید اسلام عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ سندھ یونیورسٹی جامشورو سے اسلامک کلچر میں ایم اے، دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد کے تحت تربیت ائمہ اور خطابت کورس بھی کیا اور چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ میں MBBS بھی کی۔ سمرو شہید اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر کا سفر بھی کرتے رہے۔ وہاں کے مشہور جامعۃ الازہر میں تقابل ادیان میں PhD بھی کی۔ شہید اسلام بچپن سے ہی ذہین، محنت کرنے والے اور جدوجہد کرنے والے تھے۔ سیاسی تربیت شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو نے جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے حاصل کی۔ پہلے یونٹ، پھر ضلع، پھر صوبے کے ذمہ وار بنے۔ ان کے شاگردی کے دور میں MRD کی طرف سے تحریک بحالی جمہوریت چلی۔ شہید اسلام نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اس وقت کے JUI کے سندھ کے رہنما علامہ سید محمد شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں
شہید اسلام نے بھرپور کردار ادا کیا، اور اسی تحریک کے جرم کے پاداش میں 1983 اور 84 کے درمیان 9 مہینے سکھر اور لاڑکانہ کے جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ جیل ہی میں تھے تو صاحبزادہ ناصر محمود اور علامہ راشد محمود سمرو کے ولادت کی خوشخبری سنی۔ ان کا انداز خطابت بے مثل اور لاسانی تھا۔ سمرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا سنتے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی تاثیری خطابت کی وجہ سے بہت سے انسانوں کی کایا پلٹ گئی، بہت سوں کو ہدایت ملی۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ 12 سالوں سے برطانیہ میں داخلے پر شہید اسلام کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو دنیا کے 21 سے زائد ممالک کا سفر کر چکے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں بہت سی خصوصیات کے مالک تھے۔ توحید پرست، متبع سنت اور جبل استقامت ان کی خاص اوصاف تھے۔ اخلاص کے پیکر، جرأت و بہادری کی نشانی سمجھے جاتے تھے۔ عوام انہیں محبوب قائد، علماء اور قوم پرست قائد سندھ اور نوجوان اسے اپنے دلوں کی دھڑکن سمجھتے تھے۔ گزشتہ 22 سالوں سے مسلسل ملک کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام سندھ کے صوبائی سیکرٹری جنرل منتخب ہوتے چلے آ رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پر محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے کزن محترم شاہد بھٹو اور شہادت سے قبل ہونے والے انتخابات میں محترمہ فریال ٹالپور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک دفعہ وہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے۔ ان کے سینٹ کا 6 سال کا مختصر عرصہ عوامی خدمت میں گزرا۔ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پر سمرو شہید نے آواز بلند نہ کی ہو، کلابا ڈیم کا مسئلہ ہو یا تھل کے ڈال، صحافیوں کے قتل عام کا مسئلہ ہو یا JUI سکھر کے مصطفیٰ کمال اور سومر چوہان کی شہادت، روڈوں اور رستوں کی زبون حالی ہو یا مہنگائی اور کرپشن، علماء طلباء کا قتل عام ہو یا ٹارگٹ کلینک، لسانی تنظیموں کی غنڈہ گردی ہو یا عالمی دہشت گرد امریکہ کی دہشت گردی، میدان خطابت سے ایوان بالا تک، عوامی جلسوں سے خاص مجلسوں تک اس نے مظلوم کی داد رسی، ظالم سے بغاوت کی۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ظالم سے بغاوت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا اور اپنے حقوق کے حاصلات کی جد و جہد کرنا، اگر یہ بغاوت ہے تو میں بھی ایک باغی ہوں۔ ملکی اور مذہبی مفادات کے ساتھ ساتھ وہ سندھ کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کرتے رہے۔ دھرتی کے غداروں سے ہمیشہ جنگ ان کا شعار رہا، اسی لیے مذہبی اور قوم پرست اس کی محنت کو سراہتے ہیں۔ 28 نومبر 2014 کو شہید اسلام سکھر کے محمد ابن قاسم پارک میں خطاب کرتے رہے، گرجتے اور برستے رہے۔ سندھ کے حقوق، ملک کے حقوق، ملت کے حقوق اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تقریر میں باتیں کرتے رہے۔ رات کو 1 بجے تک تقریر جاری رہی۔ جلسہ ختم ہوا۔ سکھر میں قائم واقع اپنے ایک مدرسے میں وہ رات کا قیام پذیر کے لیے چلے گئے، رات وہیں گزاری۔ صبح نماز کے لیے اٹھے اور وضو کیا۔ سنتیں ادا کر رہے تھے کہ چند شرپسند عناصر نے مسجد میں داخل ہو کر مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ دوران نماز شہید اسلام پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور شہید اسلام نے اپنی جان دوران نماز جان آفری کے حوالے کر دی اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے قاتلان کو عبرتناک سزا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔